کہتے کسے ہیں؟ موٹی بات. خلافت ایک سیاسی تصور کے اعتبار سے دو چیزوں پر مشتمل. اللہ کی حاکمیت، اس کے تحت مسلمانوں کی حکومت. حاکم حقیقی اللہ، لیکن اس کے قانون، اس کی شریعت کے مطابق حکومت کرنے والے مسلمان. اس کا نام خلافت. اصلاً خلافت اس کا نام ہے. کہنے کو حضرت داؤد بادشاہ تھے، لیکن اللہ پر ایمان، اللہ کا حکم نافذ کرنے والے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ حکومت کرو. تو خلافت نام ہے اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت کا. یہ تو پہلی ڈیفینیشن ہے، وہ یاد کر لیجئے. اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک زمانے میں حکومت بڑی سادہ ہوتی تھی. کوئی لمبے چوڑے ادارے نہیں ہوتے تھے. یہ عدلیہ ہے اور یہ مقننہ ہے اور یہ انتظامیہ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ پارلیمنٹ ہے اور یہ کانگریس ہے. یہ چیزیں تو نہیں تھی نا. آج کے دور میں جیسے یہ سائنس کی ایجادات ہیں، یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں تھے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر استعمال ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تو یہ مسلمان ہے. اگر اسی میں گانے نشر کرنے شروع کر دیے جائیں، اسی روشنی میں ڈانس کی اور راگ رنگ کی محفل نچا دی جائے تو یہ اس کا غلط استعمال ہے، کافرانہ استعمال ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے حکومت اور ریاست کے جو ادارے وجود میں آ چکے ہیں، ان اداروں میں سے جو شے اسلام کے خلاف نہ ہو وہ لے کر صرف 3 چیزیں شامل کر دی جائیں تو خلافت بن جائے گی. وہ ادارے کیا ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر ریاست کا سمجھا جاتا ہے 3 بنیادی ادارے ہیں. مقننہ قانون ساز ادارہ ہے، اسے آپ پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں، اسے مجلس ملی کہہ لیں، اسے کانگریس کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں. سنگل ہاؤس ہو، ڈبل ہاؤس ہو، لوور ہاؤس، اپر ہاؤس، ایک ہی ہو، یہ ساری چیزیں شریعت ان سے بحث نہیں کرتی. اپنے حالات دیکھیے، جس طرح چاہیں کیجئے. پارلیمنٹری ہو، پریزیڈنشل ہو، شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا. اپنے حالات دیکھو، جس طرح چاہو اختیار کر دو. یونٹری ہو، فیڈرل ہو، کانفیڈرل ہو. کنفیڈریشن کا نعرہ بھی تو اب دوبارہ لگ گیا ہے نا، ممتاز بھٹو صاحب نے لگا دیا ہے. اس سے پہلے فیڈریشن بے نظیر سندھ کے اندر سب سے بڑی فیڈریشن کی طرف سے دفاع کرنے والی. ایک یونٹری حکومت بھی ہوتی ہے. آج کے ایران میں یونٹری حکومت ہے. صوبوں میں صرف گورنر ہیں جو اپوائنٹڈ ہیں، کوئی اسمبلی نہیں، کوئی مجلس نہیں. یونٹری حکومت. پارلیمنٹ صرف ایک ہے پورے ایران کی. ہاں ان کے ہاں البتہ 2 ہیں، ایک منتخب لوگ ہو کر آتے ہیں عوام سے، اور ایک ہیں ان کے علماء کی باڈی. لیکن یہ صرف سب کچھ مرکز میں ہے، باہر کچھ نہیں. تو میری باتیں نوٹ کر لیجئے. 3 بنیادی ادارے، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ. 3 بنیادی صورتیں: یونٹری فارم آف گورنمنٹ، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، کانفیڈرل فارم آف گورنمنٹ. اور پارلیمانی یا صدارتی نظام.
ان تمام چیزوں کو شریعت نے کہا ہے کہ مباح ہے، جدھر سے چاہو استعمال کر لو۔ البتہ ایک بات ہے، وہ میری ذاتی رائے ہے، اس میں مجھے کوئی اور اختلاف کر سکتا ہے۔ وہ میری رائے یہ ہے کہ مغرب میں جو ارتقاء ہوا ہے ریاست کے اداروں کا، ہر ارتقاء کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، ایک انتہا ہے اس کی۔ اس کا کلائمیکس میرے نزدیک امریکہ کا صدارتی نظام ہے۔ وہ میں بعد میں عرض کروں گا اس کا سبب کیا ہے۔ میرے نزدیک امریکہ کا جو پورا کانسٹیٹیوشن ہے، تین چیزیں شامل کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا۔ پہلی چیز، اللہ کی حاکمیت طے کر دیا جائے، چاہے دستور کی پہلی دفعہ یہی ہو کہ اس ملک کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، یا ہم کہیں اس ملک کا نام پاکستان ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو بنیادی بات ہوگی، یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، انسانوں کی نہیں۔ ڈیوائن ساورنٹی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ چیز پہلے سے طے ہو چکی۔ مولانا مودودی مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان کا ساتھ دیا، اور خان لیاقت علی خان کے ہاتھوں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی 12 مارچ 1949 کو۔ حاکمیت اللہ کی پہلی شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، ہڈی پھنس جاتی ہے بار بار۔ دوسری دفعہ یہ ہونی چاہیے، یا تیسری کہہ لیجئے، لیکن میں جو گنتی بتا رہا ہوں تین چیزیں، ان میں دوسری یہ طے ہو جائے، اعلان کر دیا جائے، یہاں کوئی قانون کسی بھی سطح پر، صوبائی ہو، مرکزی ہو، میونسپل کمیٹی کا ہو، کاؤنٹی کا ہو، ڈسٹرکٹ بورڈ کا ہو، کسی ادارے کا ہو، کسی انجمن کا ہو، کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی۔ اسی کے لیے 10 سال پہلے متحدہ شریعت محاذ بنا تھا، جونوجو صاحب کی حکومت، ضیاء الحق صاحب کی صدارت، اور 2 ہمارے سینیٹرز لے کر کھڑے ہوئے تھے، قاضی عبداللطیف صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب، اور ایک بڑا اتحاد ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ میں بھی اپنی چھوٹی سی تنظیم کے ساتھ، من نیز حاضر بھی شوم، تفسیر قرآن در بغل، میں بھی شریک تھا۔ بہرحال وہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی۔ اب اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، اس میں اپنوں کے کیا کرتوت ہیں اور دشمنوں کی کیا ریشہ دوانیاں ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ بل پاس ہوا، لیکن یہ کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے نفاذ شریعت آرڈیننس اسے قانون بھی بنا دیا، لیکن یہ طے کیا کہ اس کے لیے دستور کی ترمیم بعد میں آ جائے گی، وہ آج تک نہیں آئی، نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی۔ دوسری شرط، کسی بھی سطح پر کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی۔ تیسری شرط، مخلوط قومیت کی نفی۔ اس ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے۔ میں نے ڈیفینیشن میں کہا تھا، اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ اللہ کا باغی ہے۔ ان کے لیے رعایت یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہیں، ان کے جان اور مال اور عزت کی حفاظت کی جائے گی، انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے، مندر ہو، چرچ ہو، سینیگاگ ہو، جاؤ جس کو چاہو پوجو، پرسنل لا اپنا جو چاہو اس کے مطابق شادیاں کرو، تمہاری وراثت بھی اسی کے مطابق ہو جائے، اپنی اولاد کو، اپنی آئندہ نسل کو اپنا مذہب سکھاؤ، پڑھاؤ، لیکن 2 چیزوں میں تم شریک نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1،
قانون ساز ادارے کے رکن نہیں بن سکتے، اس لیے کہ قانون سازی کا منبع قرآن و سنت ہے. تم نہ قرآن کو مانتے ہو نہ سنت کو مانتے ہو. نمبر 2، اعلیٰ ترین سطح پر جہاں پالیسی کے فیصلے ہونے ہوں وہاں کوئی غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. چھوٹی ملازمتوں میں ہو، پروفیشنز میں ہو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، فوج میں آؤ، سب کچھ کرو، ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، کام کرو، لیکن جو پالیسی، ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ، وہاں غیر مسلم شریک نہیں ہوگا. کیوں؟ بڑی منطقی سی بات ہے. جیسے میں نے کہا، جب قانون سازی کا منبع قرآن و سنت، جو قرآن کو مانے نہ سنت کو، وہ کیسے قانون ساز ادارے میں شامل ہو جائے؟ کوئی عقل کی بات تو کرنی چاہیے. اسی طرح اسلامی ریاست جہاں بھی قائم ہو جائے گی، اس کا سب سے بڑا پالیسی کا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ نظام خلافت کی توسیع. اسے گلوبل بنانا ہے، اسے دنیا میں پھیلانا ہے. ہمارے ریسورسز کا سب سے بڑا مصرف اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت. اگر CNN کے اوپر بکواس دنیا کو دکھائی جا سکتی ہے تو کیا اسلام کی دعوت جو ہے وہ ان سیٹلائٹس کے ذریعے سے عام نہیں کی جا سکتی؟ اور کیا وہ دعوت فطرت انسانی سے قرب رکھنے والی دعوت، فطرت الناس اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ دلوں میں گھر نہیں کرے گی؟ ہمارے پاس اختیار ہوگا تو پہلا کام یہ ہوگا. اس لیے کہ ہمارا تو مقصد بیان کیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہمارا تو مقصد یہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ظاہر بات ہے کوئی غیر مسلم تو اس کو پسند نہیں کرے گا. ان دو چیزوں سے علیحدہ کر دیجئے، باقی ہر اعتبار سے مکمل شہری. لیکن میں نے پہلے کہہ دیا، مجھ پر فقرہ چست کیا جائے گا کیسے مکمل ہوئے. میں پہلے مان رہا ہوں کہ مکمل شہری صرف مسلمان ہے. کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست کا، نظام خلافت کا مکمل شہری نہیں ہے، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے. پروٹیکشن ہے اس کے عقیدے کو بھی، اس کے دین کو بھی، اس کی ذات کو بھی، اس کی جان کو بھی، اس کے مال کو بھی، اس کے جو معابد ہوں گے، عبادت گاہیں، ان کی حفاظت مسجدوں کی طرح. بلکہ سورہ حج کی ایک آیت کی روح سے مسجدوں سے بھی پہلے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں پہلے دوسری عبادت گاہوں کا تذکرہ کیا، پھر مسجد کا کیا. حفاظت ہو، تجارت کرو، کاروبار کرو، ملازمتیں کرو، سب کچھ کرو. پرسنل لا تمہارا، شادی بیاہ جیسے چاہو کرو، طلاق کا معاملہ ہو کوئی جیسے چاہو کرو، اپنے مردوں کو جلانا چاہتے ہو، کچھ اور کرنا چاہتے ہو، جو چاہو کرو، پوری آزادی. پرسنل لا میں مکمل آزادی. لیکن نہ لیجسلیٹو پروسیس میں ایسوسیٹ کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ میں. یہ تین چیزیں شامل کر دیجئے برطانیہ کے دستور میں تو وہ خلافت ہے. یہ تین چیزیں شامل کر دیجئے امریکہ کے دستور میں تو خلافت.